إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وملجانا ومأوانا محمدا عبده ومحبوبه ومقصوده ورسوله أرسله بالحق هدى بشيرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقال الله تبارك وتعالى في مقام الآخر تراهم ركعا سجدا آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللہ جل جلالہ وعم نوالہ وأعظم شانہ وجل ذکرہ کی حمد اور اس کے پیارے حبیب لبیب نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کی ثنا و توصیف بیان کرنے کے بعد میں نے آپ احباب ذی وقار کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی دو مختلف آیتیں حصول برکت کے لیے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. اس سے قبل کہ میں اپنی گفتگو کا باقاعدہ آغاز کروں، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں نہایت ہی خلوص دل، خلوص نیت کے ساتھ یہ دعا کرتا ہوں کہ وہ مجھے حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم تمام مسلمانوں کو اسے سن کر اس کو قبول کرنے، اس کو یاد رکھنے اور اس پر عمل پیرا ہو کر دوسروں تک پہنچانے کی توفیق نصیب فرمائے. آج میں آپ احباب کی خدمت میں ایک عظیم صحابی رسول حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے منظور نظر اور بے انتہا کرامات کے حامل اور بے انتہا القاب کے مالک، میری مراد خلیفہ چہارم حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم رضی اللہ تعالی عنہ مراد ہیں. اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت کے حوالے سے ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ 13 رجب المرجب حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کا یوم ولادت ہے. تو اس مناسبت سے فقط برکت حاصل کرنے کی نیت سے اور ان بزرگوں کی تعلیمات
کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی نیت سے میں آپ احباب کی خدمت میں آج مولائے کائنات کی شان اور آپ کا ذکر کرنے کا شرف حاصل کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ مجھے کما حقہ بیان کرنے کا شرف نصیب فرمائے۔ دیکھیے، صحابی رسول تو سارے ہی بلند ہیں، اور اس بارے میں پہلے بھی آپ کی خدمت میں ذکر کر چکا ہوں۔ اللہ نے صحابی رسول کو مقام و مرتبہ یہ عطا فرمایا کہ قرآن فرماتا ہے وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا۔ اللہ تبارک و تعالی نے صحابی رسول کی عظمت بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ وہ لوگ جو میدان جنگ میں جہاد کے لیے جاتے ہیں، جن جانوروں پر سوار ہو کر جاتے ہیں، اور جب وہ جانور میدان جنگ میں دوڑتے ہیں، ان کے دوڑنے کی وجہ سے، ان کے قدم زمین پر لگنے کی وجہ سے جو گرد ہوا میں اڑتی ہے، اور وہ ہوا میں اڑ کر ان جانوروں کی ناک میں آتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالی کو وہ گرد بھی بے انتہا محبوب ہے جو حضور علیہ السلام کے صحابہ اکرام جن جانوروں پر سوار ہوں ان جانوروں کی ناک میں۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ سے صحابہ اکرام کی فضیلت اور شان بیان کرنے کے لیے کہا گیا تو حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ تم صحابی رسول کی بات کرتے ہو، تو انہوں نے بھی یہی جملہ ارشاد فرمایا صحابی رسول میدان جنگ میں جن جانوروں پر سوار ہو کر تشریف لے کر آتے ہیں، اور وہ جانور زمین پر جب پاؤں مارتے ہیں تو ان کی وجہ سے جو خاک اڑتی ہے، اور وہ خاک ان کی ناک میں آتی ہے، تو وہ خاک بھی غوث اعظم فرماتے کہ شیخ عبد القادر کو مل جائے تو وہ اپنے سر کا تاج بنانے کے لیے کافی سمجھے اسے۔ تو یہ صحابی رسول کا مقام و مرتبہ ہے۔ تو ہر صحابی رسول قطعی طور پر جنتی ہیں، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ قرآن نے مطلقاً فرما دیا کہ اللہ ان سے راضی ہے اور یہ اللہ سے راضی ہیں، لیکن جب بات کسی صحابی رسول کی ہوتی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اسی صحابی کو سب سے بلند و بالا سمجھتے ہیں، بلکہ جس کا جو مقام و مرتبہ ہے اس کو اس کی جگہ پر ہی، جس اللہ تبارک و تعالی نے جس صحابی رسول کا جو مقام بیان کیا ہے ہم وہی مقام مانتے ہیں، اب نہ ہی اس سے کم اور نہ ہی اس سے زیادہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ وہ ہستی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مخاطب فرما کے فرمایا کہ علی تم میری امت میں حضرت عیسیٰ روح اللہ علی نبینا علیہ السلام کی طرح ہو، ان کی مثل ہو۔ کیا مطلب ہوا؟ فرمایا کہ جس طریقے سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے لوگ دو قسم کے ہو گئے تھے، ایک تو وہ جو آپ سے انتہا کی محبت کرتے تھے اور محبت میں وہ حد سے بھی تجاوز کر گئے تھے، اور کچھ آپ سے نفرت کرنے والے تھے اور وہ نفرت میں اس انتہا پر پہنچ گئے تھے کہ وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جان کے دشمن بن گئے تھے۔ فرمایا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی یہی ہوا تھا، کچھ لوگ اتنی محبت کرتے تھے کہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا یا عیسیٰ علیہ السلام کو ہی خدا کہنا شروع کر دیا تھا، اور کچھ ایسے لوگ تھے کہ جو عیسیٰ علیہ السلام سے اتنی نفرت کرتے تھے کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کی دشمنی میں ان کے جان تک کے دشمن ہو گئے تھے اور ان کو قتل کرنے کا ارادہ کیا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم ایسے ہی ہو، کچھ لوگ تم سے اتنی محبت کریں گے، یہ کون سا جملہ ہے؟ مستقبل کا، کچھ نفرت کریں گے اور کچھ مستقبل میں تم سے محبت کریں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ نہیں فرمایا کہ آپ کو کیسے پتا، آپ تو جانتے نہیں ہیں کچھ۔ نبی علیہ السلام جو کچھ ہو چکا ہے، جو ہو رہا ہے اور جو ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے سب کا علم رکھتے ہیں۔ تو اب جناب جب یہ فرمایا کہ تم ایسے مبتلا ہو جاؤ گے لوگوں کی محبت میں، لوگ محبت کریں گے تم سے، لوگ نفرت کریں گے تم سے،
کچھ نفرت کرنے والے ایسے ہوں گے جان کے دشمن ہو جائیں گے، کچھ محبت کرنے والے ایسے ہوں گے جو حد سے تجاوز کر جائیں گے اور تمہیں الہ اور معبود اور خدا تک کہہ بیٹھیں گے۔ تو ایسا ہوا، حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کچھ لوگوں نے نفرت کی، اور ایسی نفرت کی کہ حضرت علی کے جان کے دشمن ہو گئے تھے، اور کچھ لوگ ایسی محبت میں مبتلا ہوئے کہ آپ کو خدا کہنا شروع کر دیا۔ حضرت علی خلیفۃ المسلمین، امیر المؤمنین، حاکم وقت بنے تو آپ کی دور خلافت میں، آپ کے دور حکومت میں ایک شخص تھا جو حضرت علی کو خدا کہتا تھا، اللہ کہتا تھا۔ حضرت علی نے منع فرمایا، تو جب نہ باز آیا نا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ اس کو وارن کرتے ہوئے، خبردار کرتے ہوئے کہا کہ میں تمہیں سزائے موت دے دوں گا۔ تو اس پر بھی اس نے بس نہ کی، اس نے کہا کہ خدا تو ہوتا ہی وہ ہے جو موت دینے پر بھی قادر ہو اور زندگی دینے پر بھی قادر ہو، پھر بھی نہ مانا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو قتل، اس کو جو ہے نا سزائے موت میں مبتلا کر دیا تھا، سزائے موت کی سزا دی تھی۔ تو لیکن وہ مرتا مر گیا، لیکن وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو نعوذ باللہ خدا کہتا رہا۔ تو حضور علیہ السلام کا فرمان واضح طور پر یہاں پر سچا ہوتا ہوا نظر آ رہا، کیوں نہ ہو، فرمان ہی نبی کا ہے۔ اسی طریقے سے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے نفرت کرنے والے لوگ بھی تھے، تو یہ نبی علیہ السلام کا فرمان سچا ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی یہ جو ہے جس کے دل میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی نفرت ہوتی ہے تو گویا کہ وہ نفاق کا سبب ہے۔ مطلب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے دل میں نفرت صرف منافق کے ہی ہوگی اور کسی کے نہیں ہوگی۔ اور فرمایا کہ علی کی محبت مومن کے دل میں ہوگی۔ فرمایا کہ کسی کے دل میں ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ حضرت علی کی محبت بھی اور نفرت بھی ہو۔ فرمایا کہ منافق کے دل میں حضرت علی کی محبت نہیں ہو سکتی اور مومن کے دل میں حضرت علی کی نفرت نہیں ہو سکتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فضیلت مولا کائنات بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ جو علی کے چہرے کو دیکھے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے عبادت کرنے کا اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ آپ سمجھ رہے ہیں بات؟ عبادت جو چہرہ علی کو دیکھے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عبادت کرنے کا ثواب عطا فرمائے گا، نبی کا فرمان ہے۔ آپ دیکھیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بعض روایتوں میں آتا ہے کہ آپ کی ولادت باسعادت جو ہے وہ خانہ کعبہ میں ہوئی۔ آپ کی فضیلتوں میں سے ایک فضیلت یہ ہے خانہ کعبہ کے عین اندر آپ کی ولادت باسعادت ہوئی۔ تو اسی لیے علماء فرماتے کہ حضرت علی وہ عظیم ہستی ہیں کہ جن کی ولادت بھی مسجد میں ہوئی اور جن کی شہادت بھی مسجد میں ہوئی۔ تو یہ فضیلت اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت علی کو عطا فرمائی۔ اور جب آپ پیدا ہوئے نا تو آپ کی والدہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی چچی ہیں۔ آپ کے والد حضرت علی رضی اللہ عنہ کے والد جناب ابو طالب حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے سگے چچا ہیں۔ تو جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو پتہ چلا کہ میرے چچا کے یہاں، میری چچی کے یہاں بیٹے کی ولادت ہوئی ہے، تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام دیکھنے کے لیے تشریف لے کر گئے۔ 3 دن بعد جب گئے تو اپنی چچی کو مبارکباد دینے لگے کہ مبارک ہو، اللہ نے آپ کو بیٹا عطا فرمایا ہے۔ تو اب جناب آپ کی چچی وہ کہنے لگی کہ بات مبارکباد کی تو ہے لیکن ایک پریشانی کی بات بھی ہے۔ کہا کہ کیا پریشانی کی بات ہے؟ کہا کہ یہ جب سے پیدا ہوا ہے آنکھیں نہیں کھول رہا، مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ یہ میرا بیٹا جو ہے یہ نابینا پیدا ہوا ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اچھا ذرا دکھائیے تو۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے جیسے ہی حضرت علی کو اپنی گود میں لیا اور حضرت علی کا چہرہ حضور علیہ السلام نے اپنے چہرے کے سامنے جیسے ہی کیا، مولا کائنات نے فوراً اپنی آنکھیں کھول لی۔ گویا کہ ایسا محسوس ہوتا تھا کہ حضرت علی دنیا میں یہ پلان بنا کر آئے تھے کہ دنیا میں سب سے پہلے اگر کسی کے چہرے دیکھوں گا تو وہ چہرہ مصطفیٰ کی زیارت کروں گا۔ اور یہ ایسا ہی نہیں بلکہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے بعد میں پوچھا گیا کہ آپ دنیا میں تشریف لے کر آئے تو آپ نے 3 دن آنکھ نہیں کھولی، وجہ کیا تھی؟ تو کہتے ہیں کہ میں نے یہ ارادہ کیا تھا۔ بھائی کرامت جو ہے وہ انسان کی عقل میں نہیں آتی۔ آپ کہیں کہ بچہ کیسے پلاننگ کر سکتا ہے؟
بچہ کیسے ارادہ کر سکتا ہے؟ تو کرامت کہتے ہی اسے ہیں جو انسان کی عقل میں نہ آئے. عقل میں آ جائے تو کرامت نہیں، کرامت ہے تو عقل میں نہیں آئے گی. حضرت علی فرماتے ہاں میں نے یہ پلاننگ کی تھی کہ دنیا میں جاؤں گا تو سب سے پہلے چہرہ مصطفیٰ کی ہی زیارت کروں گا، تب تک آنکھ نہیں کھولوں گا. تو یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی کرامت. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں جس کا مولا ہوں، من کنت مولا فہذا علی مولا. آج اس پر بھی اگر گفتگو کی جائے نا تو صرف اسی عنوان پر گفتگو کی جائے تو سارا وقت ختم ہو جائے. فرمایا کہ میں جس کا مولا ہوں، جو مجھے مولا مانتا ہے تو وہ علی کو بھی مولا مانے گا. لوگ کہتے ہیں، یہ سمجھیے اس بات کو، خدارا یہ نظریہ جو شریعت اسلام کے خلاف راسخ لوگوں کے دماغ میں کیا جا رہا ہے نا، اس سے بچیں. کہا جاتا ہے کہ صرف اللہ ہی مدد کر سکتا ہے. تو دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ بالکل مدد کرتا ہے، اللہ مدد کر سکتا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ اگر کوئی نبی مدد کرنا چاہے، کوئی ولی مدد کرنا چاہے تو وہ مدد نہیں کر سکتا. اللہ کی عطا سے چاہے وہ ولی ہو، چاہے وہ نبی ہو، چاہے وہ غوث قطب ہو، رب چاہے گا تو مدد ہوگی، رب نہیں چاہے گا تو کوئی ولی غوث قطب مدد نہیں کر سکتا. یہ نظریہ ہمارا ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا مولا، میں جس کا مولا ہوں علی بھی اس کے مولا ہے. مطلب کیا؟ مولا کے معنی ہیں مددگار. مددگار قرآن میں فرمایا نا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین. فرمایا کہ مولا کہ تو ہمارا مولا ہے، ہماری کافروں کے مقابلے میں مدد فرما. مطلب کیا کہ تو مدد کرنے والا ہے ہمارا، کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما. تو وہاں مولانا، یہ نا جو ہے نا یہ نسبت والا ہے، ہمارے مولانا، ہمارے مولا. تو اب جو ہم کہتے ہیں نا مولانا، مولانا بات تو سنیے ذرا، تو اس کا مطلب بھی یہ ہوتا ہے کہ ہمارے مددگار بات سنیے. تو آج تو مولانا کو یا ملا کو ہم جو ہے نا دوسرے الفاظ میں پکارتے ہیں. اب تو مذاق اور طنز کے معنی میں یہ جملہ ملا اور مولانا کہا جاتا ہے، ورنہ آپ کو پتہ ہے کہ پہلے یہ لقب ہوا کرتا تھا. مولانا جامی علیہ رحمہ، ملا قاری علیہ رحمہ، یہ ان کے القاب ہوا کرتے تھے. اب تو ملا جو ہے نا وہ طنز کرتے ہوئے، کسی کو برا کہتے ہوئے کہا جاتا ہے کہ یہ ملا تو ایسا ہے، نعوذ باللہ. تو فرمایا کہ میں جس کا مولا ہوں علی اس کے مولا. پتہ چلا کہ فرمایا کہ میں جس کا مددگار ہوں تو علی بھی اس کے مددگار ہیں. مطلب کیا ہوا کہ میں جس کی مدد کرتا ہوں تو علی بھی اس کی مدد کرتے ہیں. تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرما دیا کہ نبی بھی مدد کر سکتے ہیں اللہ کی عطا سے، اور ولی بھی مدد کر سکتے ہیں. اسی لیے تو فرمایا کہ میں بھی مددگار ہوں تو علی بھی مددگار ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا. اسی طریقے سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ غزوہ خیبر کا معاملہ تو آپ کو پتہ ہی ہوگا، آپ جانتے ہیں. خیبر جو ہے، قلعہ خیبر، وہ بہت بلندی پر تھا. صحابہ اکرام اس کو فتح کرنے کے لیے جب تشریف لے کر گئے نا، اور جب آپ نے جنگ شروع کی تو صحابہ اکرام نیچے کی طرف تھے، وہ قلعہ اوپر پہاڑ پر تھا. تو اب اوپر سے وہ تیر مارتے تو اوپر سے نیچے کی طرف تیر جلدی آتا ہے، اور یہاں نیچے سے صحابہ اکرام تیر مارتے تو اوپر جاتے جاتے تیر کی سپیڈ سلو ہو جاتی. اندر جانے ہی نہیں دیا جا رہا تھا، قریب آنے ہی نہیں دیا تھا، دشمن نے قبضہ کیا ہوا تھا اس پر. اب بڑی مشکل ہوئی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے صحابہ اکرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بڑا مشکل کا معاملہ ہے. وہ تیر چلاتے ہیں تو تیزی سے آ کر نشانے پر لگتا ہے، ہم تیر چلاتے ہیں تو اوپر جاتے جاتے اس کی سپیڈ جو ہے وہ سلو ہو جاتی ہے. کیا کیا جائے؟ معاملہ حل نہیں ہو رہا. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے، کل ہم ایک ایسے شخص کو فتح کا جھنڈا دیں گے اور اس کے ہاتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کامیابی عطا فرمائے گا، اور اس کی نشانی اور علامت یہ ہوگی کہ اللہ اور اس کے رسول اس سے محبت کرتے ہوں گے اور وہ اللہ رسول سے محبت کرتا ہوگا. اب تمام ہی صحابہ اکرام منتظر رہے. بھائی ظاہر سی بات ہے، حضور علیہ السلام جس کے ہاتھ میں جھنڈا دیں گے تو یہ بات تو مسلم ہے کہ اس کو جھنڈا دیا تو حضور نے فرما دیا تھا کہ یہ تو اللہ سے محبت کرتا ہے. بھائی ہم جتنے بھی لوگ ہیں ہم سب اللہ رسول سے محبت کا دعویٰ تو کرتے ہی ہیں نا، لیکن یہ کمال نہیں ہے کہ اللہ رسول فرمائیں کہ ہم اس بندے سے محبت کرتے، تو کتنی بڑی سعادت کی بات ہے. تو ہر صحابی رسول چاہتا تھا کہ یہ سعادت میرے نصیب میں آ جائے. تو سب تمنا کر رہے تھے کہ کل حضور مجھے جھنڈا عطا فرمائیں، مجھے جھنڈا عطا فرمائیں. لیکن جب صبح ہوئی نا
تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ علی کہاں ہے، ہم علی کو جھنڈا عطا فرمائیں گے۔ کسی نے کہا کہ حضرت ان کو آنکھ کا مرض آیا ہوا ہے، آشوب چشم میں مبتلا ہے، آنکھ میں درد ہوتا ہے، پانی آتا ہے، آشوب چشم کا مرض مبتلا ہے وہ۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ بلاؤ انہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنا لعاب دہن حضرت علی رضی اللہ عنہ کے آنکھ میں لگایا، فوراً ان کا مرض ختم ہو گیا اور جھنڈا عطا فرمایا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ جو تمام ہی صحابہ اکرام مل کر بھی اس قلعے کو فتح نہیں کر پا رہے تھے، حضرت علی نے تنہا ایسی اللہ نے طاقت عطا فرمائی کہ آپ نے تنہا جا کر خیبر کا قلعہ جو ہے اس کو فتح کر لیا تھا اور اللہ نے مسلمانوں کو کامیابی عطا فرمائی تھی۔ آپ نے خیبر کا دروازہ، مشہور بات ہے، خیبر کا دروازہ آپ نے ایک ہاتھ سے پکڑا اور اس کو اکھاڑ دیا۔ قلعہ خیبر اتنا اونچا دروازہ، اتنا بھاری دروازہ، آپ نے اس ایک ہاتھ سے اٹھایا اور اٹھانے کے بعد وہ جو ڈھال بناتے ہیں نا، ایک ہاتھ میں ڈھال ہوتی ہے، ایک ہاتھ میں تلوار چلاتے ہیں، تو آپ نے اس دروازے کو ڈھال بنایا تھا اور اندر چلے گئے اور کفار و مشرکین کو واصل جہنم کر دیا اور مسلمانوں کو فتح اور کامیابی عطا فرمائی۔ بعد میں آپ نے وہ دروازہ اٹھا کر پھینک دیا، ایسے ہی اٹھا کر پھینکا۔ کفار و مشرکین جب فتح ہو گئی، کامیابی نصیب ہو گئی نا مسلمانوں کو، تو بعد میں صحابہ اکرام آئے اور انہوں نے وہ دروازہ اٹھانا چاہا۔ فرماتے ہیں کہ کئی صحابہ اکرام اٹھانا چاہ رہے تھے، اٹھانا دور کی بات ہے، وہ ہل بھی نہیں رہا تھا دروازہ، جس کو حضرت علی نے ایک ہاتھ سے اٹھا لیا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی عمر ہو گئی، کافی عرصہ ہو گیا خیبر کے قلعے کو فتح ہوئے ہوئے، تو ایک مرتبہ ایک شخص حضرت علی کو ڈھونڈتا ہوا آیا تو دیکھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی عمر کافی ہو گئی تھی، اب آپ ایک اخروٹ توڑ رہے تھے۔ اخروٹ ہم ہوتا ہے نا، اب تو ہتھوڑی سے توڑتے ہیں، ورنہ پہلے لوگ دانت سے توڑتے تھے۔ آج بھی کئی لوگ ہوں گے جن کو اللہ نے مضبوط دانت عطا فرمائے ہوں گے، تو دانت سے توڑتے تھے لوگ اخروٹ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ اخروٹ توڑ رہے ہیں، ان سے اخروٹ نہیں ٹوٹ رہا، تو جو ملنے کے لیے آیا تھا نا، تو اس نے دیکھا اور دیکھنے لگا، اس نے دل میں سوچا کہ یار یہ وہی علی ہیں جنہوں نے خیبر کو فتح کیا تھا اور ایک ہاتھ سے دروازہ اٹھا لیا تھا، اکھاڑ دیا تھا، تو آج تو حال یہ ہے ان کا کہ ان سے اخروٹ تو ٹوٹ نہیں رہا، خیبر کا قلعہ کیسے فتح کیا ہوگا؟ یہ اس نے دل میں سوچا۔ اللہ کا ولی تو وہ ہے نا، اتقوا فراست المؤمن ينظر بنور اللہ، کہ مومن کی فراست سے بچو کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ مسکرانے لگے، فرمایا کہ کیا سوچتے ہو؟ کہا کہ کچھ نہیں۔ کہا کہ بتاؤ کیا سوچتے ہو؟ کہا کہ نہیں۔ کہا کہ بتاؤ گے یا میں بتاؤں کہ کیا سوچتے ہو؟ کہا کہ حضور آپ بتائیے۔ کہا کہ تم یہ سوچ رہے ہو کہ یہ علی ہے جس نے خیبر کا قلعہ فتح کیا تھا، آج اخروٹ تو ٹوٹ نہیں رہا، خیبر کا دروازہ کیسے توڑا ہوگا اس نے؟ کہا یہی سوچ رہے تھے نا؟ کہا کہ ہاں بالکل۔ تو آپ سیدھے ہو کے بیٹھ گئے، اخروٹ سائڈ میں رکھا، اپنا امامہ جبہ دستار درست کی اور کہا کہ یہ جو اخروٹ توڑ رہا ہوں نا میں، یہ جسمانی قوت سے توڑ رہا ہوں۔ خیبر کا قلعہ جو فتح کیا ہے، وہاں جو خیبر توڑا نا، وہ جسمانی نہیں بلکہ روحانی قوت سے اور ایمانی قوت سے توڑ رہا تھا۔ اور آپ جلال میں آ گئے اور کہا کہ اگر آج بھی کوئی قلعہ ہے خیبر کا تو لے کر آؤ، علی ابھی بھی توڑنے کے لیے تیار ہے اسے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے شیر خدا کو، حیدر کرار کو ایسی قوت عطا فرمائی تھی۔ فرمایا کہ بات یہ مت دیکھو، عمر کو مت دیکھو، بڑھاپا اور ضعیفی کو مت دیکھو، اللہ تبارک و تعالی نے آج بھی ایمانی قوت اور جذبہ عطا فرمایا، میں چاہوں تو آج بھی خیبر کو توڑ کر رکھ دوں۔ تو اب یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنی قوت کا اظہار فرمایا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ صحابی رسول ہیں، دیکھیں حضرت عثمان ذو النورین یہ بھی صحابی رسول ہیں، اور ان کے شرف میں، ان کی قسمت میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی 2 صاحبزادیاں آئی تھیں، یکے بعد دیگرے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس بظاہر، میں بظاہر کا لفظ استعمال کروں کہ بظاہر آپ کے پاس کچھ نہیں تھا، ورنہ اللہ والے جو ہوتے ہیں نا ان کے پاس بہت کچھ ہوتا ہے، اور اتنا ہوتا ہے کہ جناب ہمارے تصور، وہم اور گمان میں بھی نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح کرنے کا ارادہ ہوا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی شہزادی کائنات، سیدہ کائنات، خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے رشتہ کرنے کا ارادہ تھا۔ اب جناب حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ تم جاؤ
اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رشتہ مانگو۔ اب دیکھیں آپ، یہاں بھی کئی لوگ بچیوں والے موجود ہوں گے، اور جب ہم اپنے کسی کو داماد بنانے کا ارادہ کرتے ہیں نا تو بہت ساری خوبیاں دیکھتے ہیں۔ آج تو خوبیاں ہمارے یہاں کچھ اور ہی ہوتی ہیں۔ کماتا کتنا ہے بھائی؟ گورنمنٹ جاب ہے کہ نہیں ہے؟ گھر اپنا ہے کہ نہیں ہے؟ فیملی چھوٹی ہے یا گھر کے زیادہ لوگ ہیں؟ اچھا اپنا گھر ہے، کماتا بھی اچھا اور لوگ زیادہ ہیں تو پھر ہم تیار نہیں ہوتے۔ لوگ زیادہ ہیں، بہن بھائی زیادہ ہیں، تو پھر اب ایسی صورت میں سارا خرچہ تو بہن بھائیوں پہ کر دے گا، ہماری بچی کو کیا کھلائے گا؟ تو یہ فکر ہمارے یہاں یہ ہوتی ہے، کماتا کتنا ہے، گاڑی ہے، گھر ہے، اپنا گھر ہے، گورنمنٹ جاب ہے یا نہیں ہے، یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ جبکہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اور دین اسلام نے اس طرف تو توجہ دلائی نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر تم نکاح کرتے ہو نا تو عورت کے حسن و جمال کو مت دیکھو، اس کے حسب نسب کو مت دیکھو۔ فرمایا کہ جو حسن و جمال کو دیکھ کر نکاح کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے حسن کو ختم فرما دیتا ہے۔ فرمایا جو عزت وقار کو دیکھ کر رشتہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ذلیل و خوار کر دیتا ہے، اور جو حسب نسب کو دیکھ کر رشتہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے نسب کو ختم کر دیتا ہے۔ تو آج بتائیے تینوں چیزیں ہمارے نہیں دیکھی جاتی؟ عالی نسب ہونا چاہیے، عالی حسب ہونا چاہیے، عزت وقار، پروٹوکول اور ریسورسز بندے کی کتنی ہے، جان پہچان ہے، اور اسی طریقے سے گھر کتنا بڑا ہے، کماتا کتنا ہے، یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ تو اس کو بلکہ فرمایا کہ اگر رشتہ کرنا ہے نا تو بندے کو دیکھو کہ اس کی ایمانی کیفیت اور اس کے عملی کیفیت کیسی ہے، نمازوں کا پابند ہے کہ نہیں ہے، عقائد میں درست ہے کہ نہیں ہے، کسی گناہ میں مبتلا تو نہیں ہے۔ آج ہمارے یہاں ہوتا ہے کہ جناب کسی سیاسی پارٹی میں تو مبتلا نہیں ہے، تو یہ ساری چیزیں دیکھی جاتی، بیٹھک گیدرنگ کیسی ہے اس کی، تو اب ان تمام چیزوں کو دیکھا جاتا ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اچھا، اور ہم گناہ کس کو سمجھتے ہیں؟ ہم سمجھتے جناب اگر بندہ ہے اور وہ نشہ تو نہیں کرتا، ہاں بھائی نشہ نہیں کرتا، ہاں نشہ نہیں کرتا لیکن نمازوں کا پابند نہیں ہے، نشہ اگر کرتا ہے تو پھر نہیں کریں گے، نمازوں کا پابند نہیں ہے تو پھر کر دیں گے۔ مجھے بتائیے جس طرح گناہ ایک نشے میں مبتلا ہونا گناہ ہے، اس طرح نماز قضا کرنے کے گناہ میں مبتلا ہونا یہ گناہ نہیں ہے۔ سود کماتا ہے، رشوت لیتا ہے تو وہ مسئلہ نہیں ہے، کر دیں گے۔ تو یہ ساری چیزیں ہمیں دیکھنی چاہیے، پابند ہونا چاہیے۔ تو بات کہیں سے کہیں جا رہی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت ابوبکر صدیق نے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ جاؤ جا کر رشتہ مانگو۔ اب جناب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابوبکر اور فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ میرے پاس تو کچھ ہے نہیں، کیا کروں گا؟ آج تو فکر یہی ہے نا جناب، لڑکوں کو فکر یہی ہے، کماتا نہیں ہے تو رشتہ کیسے کروں؟ اور جناب اگر کماتا ہے تو پہلی چیز تو یہ کہ گھر والے اچھا کماتا ہے، اس کے باوجود بھی نہیں کریں گے۔ کیوں؟ کیونکہ آج کے دور میں شادی کرنا، آپ کے پاس 10-15 لاکھ ہوں تب پھر آپ کہیں جا کر شادی کا سوچیں۔ مطلب آج کا دور میں معذرت کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں، ہم نے اپنے ماحول کو خود بگاڑا ہوا ہے۔ فرد سے معاشرہ بنتا ہے نا۔ آج ہماری سوچ کیا ہے؟ جب تک لڑکے تمہارے پاس 10 لاکھ نہیں ہوں گے تب تک شادی کا سوچنا نہیں، پہلے جمع کرو۔ شادی کرنے کے لیے 10 لاکھ روپے کی ضرورت ہے، اور نعوذ باللہ اگر اس کو نفسانی وسوسوں نے مبتلا کیا اور گھیر لیا اور شیطانی وسوسوں میں مبتلا ہو گیا تو پھر وہ چند ہزار روپے میں جا کر وہ زنا کر آ جائے۔ تو نعوذ باللہ ہمارے یہاں معاملہ یہاں تک پہنچ گیا ہے کہ شادی کرنا انتہائی مشکل ہو گیا ہے، زنا کرنا بے انتہا آسان ہو گیا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ بے جا رسومات کو ختم کیا جائے، اور جتنی استطاعت رکھتے ہیں اسی استطاعت کے اندر آپ اپنے بچوں کا نکاح کرنے کی کوشش کریں۔ جتنا دکھاوا کریں گے تو اتنا زیادہ شادی کے بعد مشکل میں مبتلا ہو جائیں گے۔ عنوان میرا یہ نہیں ہے، ورنہ اس پر بھی بہت لمبی چوڑی گفتگو ہو سکتی ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ میرے پاس تو کچھ ہے نہیں۔ کہا جاؤ بھائی کرو، ہم کریں گے، ہم ہیں نا تمہارے ساتھ۔ حضرت علی یہ بتا رہے ہیں کہ صحابہ اکرام میں آپس میں کیسی محبت تھی۔ حضرت ابو بکر اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہما نے عرض کیا کہ ہم ہیں، ہم تمہاری مدد کریں گے۔ یہ محبت کا اظہار ہے۔ لوگ کہتے ہیں ان کے تو درمیان نفرت تھی، کوئی نفرت نہیں تھی، یہ پروپیگنڈا کیا جاتا ہے، واغیلا کیا جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ گئے، حضور علیہ السلام سردار الانبیاء سید المرسلین کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔
اب ظاہر سی بات ہے بندہ ویسے ہی آپ جائیں کوئی لڑکی آپ کسی سے رشتہ کرنا چاہیں اور اس کے ماں باپ کے پاس جائیں، آپ کی زبان کھلے گی؟ آپ بول ہی نہیں پائیں گے کہ بھئی آپ کی بچی کے رشتے کے لیے بات کرنے آیا ہوں میں۔ تو اب حضرت علی رضی اللہ عنہ گئے اور خاموش بیٹھے۔ حضور نے پوچھا کہ کس لیے آئے ہو؟ کچھ نہیں کہا۔ نبی علیہ السلام دلوں کے حال جانتے ہیں، کہا کہ بھئی جس لیے آئے ہو میں تمہیں بتاتا ہوں کہ تم کس لیے آئے ہو۔ کہا کہ حضور فرمائیے۔ کہا کہ تم جس کام کے لیے آئے ہو نا، اللہ تبارک و تعالی نے آسمانوں پر تمہارا میری بیٹی کے ساتھ نکاح کر دیا ہے، نکاح کر دیا ہے، اب زمین پر ہونا باقی ہے۔ فرمایا کہ کچھ ہے تمہارے پاس؟ کہا کہ نہیں حضور کچھ بھی نہیں ہے سوائے ایک زرہ کے۔ لوہے کی زرہ ہوتی تھی، لوہے کی قمیض ہوتی تھی جو جنگ میں پہنی جاتی تھی، تو اگر کوئی دوسرا وار کرے تو اس کا وار نہیں ہوتا تھا۔ فرمایا اس کو زرہ کہتے ہیں، وہ ایک لوہے کی زرہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جاؤ بیچ کر آؤ۔ اب جانے لگے نا، یہاں ابو بکر صدیق نے کہا کہ ہم تمہاری مدد کریں گے، فاروق اعظم نے کہا کہ ہم تمہاری مدد کریں گے۔ بازار جانے لگے کہ اب زرہ بیچنے کے لیے ایک لمبا سفر کر کے بازار جانا پڑتا تھا، تو راستے میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مل گئے۔ کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ عثمان غنی، محبت دیکھیے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عثمان غنی نے ملاقات کی۔ آپ کے ساتھ دو صحابی، دو غلام تھے۔ حضرت عثمان غنی امیر و کبیر صحابی رسول تھے۔ اگر یوں کہا جائے نا کہ آپ کے جیب میں ایٹ اے ٹائم، آج کے دور میں اگر بات کی جائے، ایٹ اے ٹائم آپ کے جیب میں لاکھوں روپے موجود ہوتے تو غلط نہیں ہوگا۔ تو اب جناب حضرت عثمان غنی نے پوچھا کہ علی کہاں جا رہے ہو؟ اچھا عثمان غنی کے پاس بھی پیسے موجود ہوتے، آپ کے غلام جو تھے وہ بھی امیر و کبیر ہوا کرتے تھے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ علی کہاں جاتے ہو؟ کہا کہ شادی کرنے کا ارادہ ہے، یہ زرہ بیچ کر جو رقم ملے گی اس سے کچھ مہر نان نفقے کا انتظام کروں گا۔ تو کہا کہ بازار اتنی دور جا رہے ہو، لاؤ مجھے بیچ دو یہ۔ حضرت عثمان غنی نے کہا کہ مجھے بیچ دو۔ حضرت علی نے فرمایا ٹھیک ہے۔ اپنے غلاموں سے کہا کہ لاؤ بھائی نکالو جتنے پیسے ہیں، پیسے نکالو۔ حضرت عثمان غنی نے اپنی جیب میں سارے پیسے نکال کر حضرت علی رضی اللہ عنہ کو دینے لگے، اور وہ ٹوٹل رقم 40,000 درہم بنی تھی۔ کہا کہ دیکھو علی برا نہیں ماننا، میرے پاس صرف اتنا ہی ہے، اس کو قبول کرو، یہ زرہ مجھے دے دو۔ 40,000۔ حضرت علی نے فرمایا کہ ارے 40,000 یہ اتنی مہنگی تھوڑی ہے، اس کی رقم تو صرف 40 دینار ہوگی، تم 40,000 درہم دے رہے ہو۔ تو اب کہا کہ اگرچہ اس کی رقم کم ہے، 40 درہم و دینار ہوگی، لیکن میری نظر میں اس کی قیمت بہت زیادہ ہے، کیونکہ یہ علی کے سینے سے مس ہوتی ہے، حضرت علی کے سینے سے لگتی ہے۔ حضرت علی نے جب بہت زیادہ عثمان غنی نے اصرار کیا نا، تو وہ 40,000 درہم لیے اور زرہ حضرت عثمان غنی کو دی، سودا ہو گیا۔ حضرت علی وہ 40,000 درہم لے کر جب جانے لگے نا، پیچھے سے عثمان غنی نے پھر آواز دی، کہا کہ علی بات تو سنو۔ کہا کہ کیا ہوا؟ کہا کہ یہ میں نے خرید تو لی ہے، لیکن اس زرہ کو پہننے کے لیے علی جیسا مضبوط سینہ کہاں سے لے کر آؤں گا؟ تو کہا تو کیا مطلب؟ کہا کہ میں اس کو بطور تحفہ تمہیں پیش کرنا چاہتا ہوں، تو لہٰذا اس کو قبول کرو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے عثمان غنی کی اس محبت کا اندازہ دیکھیے۔ حضرت علی نے وہ زرہ بھی لی، 40,000 درہم بھی لیے، حضور علیہ السلام کے پاس تشریف لے کر آئے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسکرا رہے تھے۔ فرمایا کہ عثمان نے تمہارے ساتھ یہ معاملہ کیا ہے؟ کہا کہ ہاں یا رسول اللہ۔ فرمایا کہ آج کے بعد عثمان جو بھی کرے اللہ اس کے کسی حساب کتاب کا کوئی معاملہ نہیں فرمائے گا۔ تو اب جناب یہ عثمان غنی کی بھی شان ہے، اور حضرت علی سے محبت کا انداز بھی دیکھیے۔ یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے محبت تھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ تو اب جناب آپ کا نکاح ہوا، نکاح ہونے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اولاد عطا فرمائی ایک مرتبہ۔ تو یہاں پر یہ بھی یاد رکھیے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدہ کائنات فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دن میں گھر کے سارے کام سیدہ کائنات کیا کرتی تھی۔ آپ چکی بھی خود پیستی تھی، پانی بھی بھر کے خود لے کر آتی تھی۔ حسنین کریمین امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش میں کچھ زیادہ وقفہ نہیں تھا، کچھ زیادہ گیپ نہیں تھا۔ تو اب جناب دونوں کم و بیش ہم عمر بھی تھے، اور جب بچے چھوٹے ہوں اور ایک ہی عمر کے ہوں نا، تو ماں کا جینا کیسا دوبر کرتے ہیں آپ کو پتہ ہے، لیکن وہ تو شہزادے تھے، لیکن خدمت تھی، ذمہ داری تھی ماں پر اولاد کی۔ تو اب جناب گھر کے کام بھی کیا کرتی تھی، سارے کام کرتی تھی۔ آج کا معاملہ کیا ہے؟ لیکن کبھی بھی شکوہ شکایت زبان پر نہیں آیا۔ آج معذرت کے ساتھ میں خواتین کو مخاطب کر کے اگر یہ کہوں کہ آج جناب کپڑے دھونے کے لیے واشنگ مشین بھی موجود ہے، آج جناب پانی بھرنے کے لیے پانی کی موٹر بھی موجود ہے، آج کھانا پکانے کے لیے مائکرو ویو یا اوون بھی موجود ہے،
آج آپ کو مسالہ پیسنے کے لیے گلینڈر مشین بھی موجود ہے، سب کچھ موجود ہے، پھر بھی کہتی ہیں کہ جناب میرے شوہر تو مجھ سے سچی محبت ہی نہیں کرتا۔ تمہارا شوہر تمہیں دنیا بھر کی ساری فیسلٹیز لا کر دیتا ہے، اس کے باوجود بھی ناز نخرے کرتی ہو۔ تو سمجھنا چاہیے اللہ کا شکر ادا کیجئے کہ آج کے دور میں تو آج کے شوہر نامدار جو ہے نا وہ خواتین کی بڑی خیال رکھتے ہیں، ورنہ پہلے تو ایسا ہوتا تھا۔ اب تو حال یہ ہے کہ خواتین بگڑ کر لے کے چلی جاتی ہیں۔ معذرت کے ساتھ میں یہ بتانا چاہتا ہوں خواتین کو بھی اپنا گھر چھوڑ کر جا رہی ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ جو شوہر کی اجازت کے بغیر اپنے گھر سے قدم نکالتی ہے نا، جب تک واپس پلٹ کر نہیں آتی اللہ رسول اور تمام فرشتے اس پر لعنت کرتے رہتے ہیں۔ تو آج بتائیے، آج جو چھوٹی چھوٹی سی باتوں پر عورتیں روٹ کر اپنے گھر چلی جاتی ہیں، تو پھر ایسی صورت میں ان کا بننا ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ شوہر زیادتی کرتے رہیں اور عورت جھیلتی رہے، ایسا نہیں ہے، شوہر کو بھی خیال کرنا چاہیے۔ لیکن حدیث پاک میں آپ نے سنا ہے، میں خواتین اپنی ماں بہنوں سے مخاطب ہو کر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا، آپ نے حدیث سنی ہوگی بارہا، اللہ کے بعد اگر کسی کو سجدہ کرنے کا حکم ہوتا تو وہ عورت کو ہوتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ یہ سجدہ معبودی نہیں ہے بلکہ سجدہ تعظیمی ہے۔ فرمایا کہ تمہارے شوہر کے جسم پر دانے نکلے ہو، پیپ نکلا ہو، زخم ہو رہا ہو، پس آ رہا ہو اس میں، اور تم اگر زبان سے اسے چاٹ کر بھی صاف کرو پھر بھی اپنے شوہر کا حق ادا نہیں کر سکتی۔ تو یہ شوہر کے حقوق ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ گھر جا کر کوئی شوہر چوڑا ہو جائے، وہ جناب وہ باتیں بتائے اور کہے کہ جناب دیکھو ایسے ایسے حکم ہے، تم تو میری غلامی نہیں کرتی ہو۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے، شوہر کو بھی خیال رکھنا چاہیے۔ فرمایا عورتوں کے بارے میں نا بڑے محتاط رہو۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ٹیڑھی پسلی کی پیداوار ہے، اگر تم اسے سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو یہ ٹوٹ جائے گی، اور یہ ٹوٹنا طلاق ہے۔ تو ہمیں حکمت عملی کے ساتھ ساری چیزوں کو دیکھنا چاہیے۔ بسا اوقات تو شوہر تو اتنے وہ ہو جاتے ہیں کہ عورت کے پلو میں چھپ کر وہ جورو کے غلام ہو جاتے ہیں، اور بسا اوقات ایسا ہوتا ہے جناب وہ ایسے جلاد بن جاتے ہیں، حاتم تائی بن جاتے ہیں کہ جناب وہ سمجھتے عورت ہے ہی نہیں، اور وہ پاؤں کی جوتی ہے نعوذ باللہ۔ تو نہ ہی سر کا تاج بنائیے، نہ ہی پاؤں کی جوتی بنائیے، میانہ روی اختیار کیجیے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آپ کی اولادوں کو اچھا بنائے گا۔ آخر میں بس یہ حضرت علی رضی اللہ کے حوالے سے میں یہ عرض کرنا چاہوں کہ دیکھیں والدین نیک ہونا تو اللہ اولادیں بھی نیک عطا فرماتا ہے۔ آپ دیکھیں سیدہ کائنات نے صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا، کام خود کرتی تھی، ہاتھوں میں چھالے نکل آتے تھے لیکن کبھی بھی شکوے شکایت نہیں کیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے عابد و زاہد تھے کہ ان کے بارے میں قرآن کہتا ہے تراہم رکعا سجدا، کہ تم جب کبھی بھی ان کو دیکھو گے یا تو سجدہ کرتا ہوا دیکھو گے یا تو رکوع کرتا ہوا دیکھو گے۔ تو ایسے عظیم باپ ہوں، ایسی عظیم ماں ہو تو اللہ اولاد بھی حسنین کریمین جیسی عطا فرماتا ہے۔ تو لہٰذا ہم سب اگر چاہتے ہیں نا کہ ہماری اولاد نیک ہو جائے تو ہمیں بھی نیک بننا چاہیے۔ ہم سب کو نمازوں کی پابندی کرنی چاہیے، ہم سب کو فرائض و واجبات کی اور رب کے احکام کی اطاعت کرنی چاہیے۔ اگر کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی ہماری اولادوں کو بھی رب کا بھی مطیع و فرما بردار بنائے گا اور اپنے ماں باپ کا بھی مطیع و فرما بردار بنائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ ہم نے جو کچھ سنا سیکھا سمجھا یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں اعلان سماعت فرما لیجیے، انشاءاللہ آج رات بعد نماز عشاء ماہانہ 11ویں شریف کے سلسلے میں عثمانیہ مسجد میں محفل ہے، اور انشاءاللہ اس کو مناسبت ہے حضور غریب نواز علیہ رحمہ سے، تو کم و بیش 1 گھنٹے کی سوا گھنٹے کی محفل ہے۔ آپ تمام احباب حصول برکت کے لیے ثواب حاصل کرنے کی نیت سے اس محفل میں ضرور بے ضرور شرکت فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اس کا بہترین اجر عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔